اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ کی بندگی دو چیزوں کا نام ہے: نیک عمل کرتے رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ نیک اعمال کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی خاص کوشش نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر نیک اعمال اہم ہیں تو گناہوں سے بچنا اہم تر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ نمازیں پڑھو اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر کمان کی طرح جھک جائے، یا تم روزے رکھو اور اس کثرت سے روزے رکھو کہ تم کانٹوں کی طرح سوکھ جاؤ، تب بھی تمہیں فائدہ گناہوں سے بچنے میں ہوگا۔ جب تک بندہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، اس وقت تک وہ متقی نہیں کہلایا جا سکتا۔ ہم اللہ کو منانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان ہمارے گناہ دیواروں کی طرح حائل بنے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ رکاوٹیں ختم نہیں کریں گے، یہ حائل راستے سے نہیں ہٹائیں گے، اس وقت تک ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم پر لازم ہے کہ اپنے زندگی کے ہر لمحے کا جائزہ لیتے رہیں کہ میری زبان، میری آنکھ، میرے ہاتھ پاؤں، میرے کان، میرے اعضاء اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہ ہوں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا، ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، پھر کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس نے ہمیں اپنے اللہ سے دور کیا ہوا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ گناہوں سے بچنے میں دو چیزیں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہو، بندہ اپنے پیارے اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہ کر سکے، کیونکہ محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے محبوب کی تابعداری کی جائے، محبوب کی اطاعت کی جائے۔ اگر محبوب کی اطاعت سے ہٹ کے بندہ دعوی محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ ہر محب اپنے محبوب کی مرضی کو دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مکان دیکھا، بالا خانہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا اہتمام ناپسند کرتے تھے، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ عالی شان بالا خانہ اور یہ مکان کس کا بنا ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، تشریف لائے۔ اگلے دن وہی صحابی ملنے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ بشاشت نہیں تھی، وہ خوش طبعی، وہ خندہ پیشانی نظر نہیں آ رہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ عام طور پہ نظر آیا کرتی تھی۔ صحابی سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ ساتھ والوں سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میرے محبوب مجھ سے ناراض ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو صرف آپ کے مکان کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے، تو کسی نے آپ کا نام بتایا، شاید اسی مکان کی وجہ سے طبیعت پہ گرانی ہے۔ صحابی نے اور بات نہیں کی، سیدھے واپس چلے گئے اپنے گھر
اور اس وقت کے جو آلات ہوتے تھے کئی اور بیلچا اور کودال اٹھا کے پہلے اپنے مکان کو زمین کے ساتھ ہموار کر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کی نبی، جس مکان کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر گرانی آئی تھی اس کو میں زمین کے ساتھ برابر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اطاعت، محبت بندے کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے، تو ہر محب اپنے محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ لہذا گناہوں سے بچنے میں جو معاون چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اللہ کے عذاب کا خوف ہمارے دلوں میں رچ بس جائے تو پھر گناہوں سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے جا بجا دیکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ ہمارے سامنے مغرب کی مثالیں پیش کرتے ہیں، یورپ امریکہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ وہاں چوریاں نہیں ہوتی، وہاں فلاں کام نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کو آخرت کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ وہاں چوریاں کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں ڈکیتی کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو کیمرے کا ڈر ہوتا ہے، جا بجا کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور یہی کیمرے ہی ان کو گناہوں سے اور غلطیوں سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب بندے کے دل میں یہ خوف جاگزیں ہو جائے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے رب کو زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصینا۔ اللہ ہمیں وہ خوف عطا کر، اللہ ہمیں اپنی وہ خشیت عطا کر کہ جس کی بدولت ہم گناہوں سے بچ سکیں، وہ خوف اور خشیت ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل بن جائے۔ خوف خدا گناہوں سے بچنے میں معاون ہے، اور یہ خوف خدا جہاں اللہ کے مقربین میں پایا جاتا ہے، حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اپنی خشیت میں سے وافر حصہ دیا ہوتا تھا، وہاں فرشتے جو معصوم مخلوق ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے بھی خوف خدا رکھتے ہیں، بلکہ ذی روح اور جاندار چیزیں تو اللہ سے ڈرتی ہی ہیں، بے جان اشیاء بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں بہ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا پانی بہ پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتے ہیں۔ کبھی سنا ہے پہاڑی تودا گر پڑا، پہاڑی چٹان گر پڑی؟ یہ بڑی بڑی چٹانیں کیوں گرتی ہیں؟ زمین پہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا، کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا ہوتا، یہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ رب العزت کے خوف سے زمین پہ گرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے قریب ایک پتھر پڑا ہوا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاملہ منکشف کر دیا۔ پتھر رو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پاس گئے، پتھر تو کیوں روتا ہے؟ نہ تو شریعت کا مکلف ہے، نہ تجھ سے قیامت کے دن سوال و جواب کیا جائے گا، تجھے کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پتھروں کو ایندھن کے طور پہ ڈالا جائے گا،
میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے ایندھن کے طور پہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ پتھر آپ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، اس کو امن عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پتھر کو بتا دو کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو بتایا، پتھر خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، دوبارہ اس پتھر کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے معاملہ منکشف کر دیا، پتھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو تجھے اللہ نے عذاب سے مأمون کر دیا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے کہا کہ جس رونے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے جہنم کے آگ سے پناہ عطا فرمائی ہے، بھلا اس رونے کو میں کہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ رونے کی برکت ہی تو ہے کہ اللہ نے مجھے مأمون کر دیا ہے، تو اس رونے کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تضرعوا وابکوا فإن السماوات والأرض والجبال يبكون من خشیت اللہ، تم اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، تم رویا کرو، کیونکہ آسمان، زمین اور پہاڑ اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ خوف خدا رکھتے ہیں۔ اگر پہاڑ خوف خدا رکھتے ہیں، یہ وسیع و عریض زمین اللہ سے ڈرتی ہے، تو 5 فٹ کے انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس عظیم پروردگار کے عذاب سے اپنے آپ کو بے نیاز کرتا ہے۔ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ ہم کب تک اپنے اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں عبدی خلقتک وتعبد غیری، میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو غیر کی عبادت کرتا پھرتا ہے۔ ورزقتک وتشکر غیری، میں تجھے رزق دیتا ہوں، تو غیر کے شکریہ ادا کرتا پھرتا ہے۔ ولا بد لک من المرور الی، تو نے ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہے۔ ووقوف بین یدی، میرے سامنے ضرور بھی ضرور کھڑا ہونا ہے، اس کے علاوہ تیرے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ نے ہم سے سوال جواب کرنا ہے، تو اس دن کی تیاری کے لیے ابھی سے ہم اللہ کی فرمان برداری شروع کریں۔ پہاڑ خوف خدا رکھتے ہیں، فرشتے خوف خدا رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، آسمانوں پہ عرش کے نیچے دیکھا کچھ فرشتے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کا گوشت پھڑک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا ہوا؟ یہ فرشتے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت جبرائیل نے جواب دیا کہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، کوئی گناہ کیا ہے کہ یہ رو رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، اللہ کے نبی، یہ فرشتے جس دن سے پیدا ہو چکے ہیں اس دن سے آج تک اسی سجدی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگ رہا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، گناہ کے بعد رونے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے مقربین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے بندے کے نیک اعمال کو کیوں رد کر دیا، نیک کو تو نے جہنم میں کیوں ڈال دیا۔ اللہ کو حق حاصل ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس لیے فرشتے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، اللہ رب العزت نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے،
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मदीना मुनव्वरा की उफ़क़ पर बादल नमूदार होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा मुतग़य्यर हो जाता था, बेचैन हो जाते थे। कभी घर में अंदर तशरीफ लाते थे, कभी घर से बाहर चले जाते थे, फिर घर के अंदर आते थे, फिर बाहर चले जाते थे। मैं अर्ज करती थी कि अल्लाह के नबी, लोग जब बादल देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि अब बारिश बरसेगी, आबादी और शादाबी में इजाफा होगा, और आप जब बादल देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मुझे क्या चीज अमन देगी, मुझे कौन सी चीज अमन देगी अगर अल्लाह ने इसी बादल में मुझ पे अजाब नाजिल कर दिया। क्योंकि पिछली कौमों में से एक कौम ऐसी भी थी, जब वो वादी में रहते थे, पहाड़ के ऊपर से जब बादल नमूदार हो गए, वो कौम खुशी मनाने लगी, बादल आएंगे बारिश बरसी, बादल आ रहे हैं बारिश बरसेगी, लेकिन उसी बादल से उन पर अजाब नाजिल किया गया। मैं जब बादल देखता हूँ तो मुझे यूं एहसास होता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अल्लाह के अजाब से अमन दे दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था, हमारी क्या औकात हैं। फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, इन्ना मिन अमन नास अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, मुझ पर लोगों में माल और सोहबत के एतबार से सबसे ज्यादा एहसानात अबू बकर के हैं, और मैंने दुनिया में सारे लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया है, अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह क़ियामत के दिन अता करेगा। अबू बकर का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा था, लेकिन जब कहीं तशरीफ ले जाते थे बाग में, कोई परिंदा चहकता हुआ उड़ता हुआ नजर आता था, फरमाया करते थे, परिंदे तू भी खुश नहीं है, दरख्तों के साये में चहचहाता रहता है, ठंडा पानी पीता है, क़ियामत के दिन तुझसे सवाल और जवाब नहीं होगा। काश के अबू बकर एक परिंदा होता, मर जाता और ख़त्म हो जाता। फिर फरमाया करते थे, काश मैं घास का एक तिनका होता जिसको हवा उठाती और दूर दराज की घाटी में फेंक देती, नामो निशान ही मिट जाता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, काश मैं घास का तिनका होता, काश मैं मोमिन के बदन का बाल होता। वजह ये नहीं थी कि वो लोग गुनाह करते थे, वजह ये थी कि उन लोगों को अल्लाह की बेनियाजी का एहसास था कि जब अल्लाह बेनियाजी का मुजाहरा करता है तो न बंदे की नेकी तकवा काम आती है, ये न बंदे के अमाल काम आते हैं। अल्लाह ताला अपनी बेनियाजी का मुजाहरा करके दिखाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मैदान में फरमाया था कि आज मेरा अल्लाह मेरे सारे सहाबा पर फख्र कर रहा है, व बे उमर खासतन, उमर पर खास तौर पे फख्र कर रहा है। अल्लाह ताला फख्र करते थे हजरत उमर को देखकर। जब हजरत उमर मुसलमान हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश थे, सारे सहाबा किराम खुश थे कि उमर मुसलमान हो चुके हैं। इस दौरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल, उमर के इस्लाम लाने पे आपको भी खुशी हुई है? जिब्राइल ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, उमर के इस्लाम लाने पे आसमान के सारे फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। उमर को अल्लाह ने ऐसा मकाम और मर्तबा दिया था, लेकिन क्या खौफ खुदा था दिल में जब वो खलीफतुल मोमिनीन थे, 22 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पे हुकूमत कर रहे थे। दौरे खिलाफत में उनके घर में पड़ोस से एक खातून आई। अमीरुल मोमिनीन की अहलिया ने खातून को बैठाने के लिए चटाई बिछाई। खातून नहीं बैठ रही थी क्योंकि चटाई गीली थी, उसको खतरा था शायद गीली है, नापाक है, नहीं बैठ रही थी। अमीरुल मोमिनीन की अहलिया ने फरमाया, बहन बैठ जा, बैठ जा, ये किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, ये अमीरुल मोमिनीन के रात के आंसू हैं। अमीरुल मोमिनीन रात को इतने आंसू बहाया करते थे, लोग ये समझते थे शायद चटाई पर किसी बच्चे ने पेशाब किया है।
ان کی وفات کا وقت تھا، شہادت کی موت تھی۔ شہادت بھی عام نہیں، مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ان پر خنجر کا وار کیا گیا، ان زخمی ہو گئے اور انہی زخموں کی وجہ سے پھر شہید ہو گئے۔ لیکن جب وفات کا وقت قریب تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے کہا مجھے چارپائی سے نیچے اتار دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کر لی، اپنے والد کو چارپائی سے نیچے اتارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر زمین پہ رکھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ میں ان کا سر گود میں پکڑ لوں، میں نے ان کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا۔ حضرت عمر نے اپنا سر نیچے کر دیا، دوبارہ زمین پہ رکھا، پھر میں نے ان کا سر اٹھایا گود میں رکھا، پھر غصے کے ساتھ میری طرف دیکھا اور سر زمین پہ رکھا۔ پھر میں کچھ جرات نہ کر سکا، پھر وہ زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگے اور اپنے آپ کو فرما رہے تھے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تیری لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہیں کی، اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہیں کی تیرے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت عمر، میرے بھائیوں، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ڈائجسٹ اور ناولوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اکابر اسلاف کے حالات زندگی ہیں۔ اور واقعی وہ لوگ ایسے تھے، اس کی وجہ کیا تھی میں نے پہلی بھی اشارہ کر دیا، چونکہ وہ اللہ کے ساتھ قرب کے بہت بلند مرتبے پر فائز تھے، اور جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کی خشیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ان پر اللہ کی عظمت کھلتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بروں کو جنت دے دے، چاہے تو نیکوں کو جہنم میں پھینک دے، اس کو حق حاصل ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو نیک اعمال کے بعد پھر اللہ کے سامنے روتے رہنا، یہ اصل میں بندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بیٹے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے خوف سے رونا آ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا کبھی کوئی گناہ ہو چکا ہے، کوئی غلطی ہو چکی ہے؟ تو سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا۔ فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد کبھی اس گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور یہی خوف خدا ہے جو بندے کو پھر اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اسی خوف خدا کی وجہ سے پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان اپنی زندگی میں سب کچھ پلان کرتا ہے؟ وہ تعلیم کے لیے منصوبہ بناتا ہے، نوکری کے لیے پلان کرتا ہے، کاروبار کے لیے حکمت عملی بناتا ہے، گھر بنانے کے خواب دیکھتا ہے، مستقبل کے لیے بچت کرتا ہے، مگر ایک چیز ہے جس کے لیے وہ سب سے کم سوچتا ہے، اور وہ ہے اپنی آخرت۔ حالانکہ سب سے یقینی چیز اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ انسان عجیب تضاد میں جیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، مگر اس طرح جیتا ہے جیسے اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہو۔ وہ جانتا ہے کہ وقت محدود ہے، مگر اسے ایسے ضائع کرتا ہے جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر عمل کا حساب ہوگا، مگر عمل ایسے کرتا ہے جیسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں ہے، مسئلہ غفلت ہے۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، مگر ہم اس کو دل تک نہیں آنے دیتے۔ ہم سچائی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر اسے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے۔ جیسے کوئی شخص آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اور جان لے کہ وہ میلا ہے، مگر اسے صاف نہ کرے۔ انسان کی زندگی دراصل فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ سچ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے، کبھی جھوٹ کا، کبھی وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے، کبھی گناہ کو۔ یہی چھوٹے چھوٹے فیصلے مل کر اس کی پوری زندگی بناتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مگر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو کر انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے
جب دل کو گناہ برا ہی نہیں لگتا؟ کبھی اپنے دل کو پرکھیں، کیا گناہ کرنے کے بعد ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یا ہم اسے معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اگر دل میں چبھن باقی ہے تو سمجھ لیں کہ ابھی امید باقی ہے، کیونکہ یہی چبھن انسان کو واپس لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار موقع دیا ہے۔ ہر نیا دن ایک نئی شروعات ہے۔ ہر صبح یہ پیغام لے کر آتی ہے کہ اگر کل تم غلط تھے تو آج درست ہو سکتے ہو، اگر تم بھٹک گئے تھے تو آج راستہ پا سکتے ہو۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی حقیقت یہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بہترین وقت یہی لمحہ ہے۔ نہ کل ہمارے اختیار میں ہے، نہ اگلا سانس یقینی ہے۔ سانس باقی تو چانس باقی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ تبدیلی کو ٹالتا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ایک دن اچانک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر زندگی ایسے نہیں بدلتی بھائیو۔ زندگی تب بدلتی ہے جب انسان خود بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، جب وہ اپنے اندر سے یہ آواز نکالتا ہے کہ اب بس، اب مجھے رکنا ہے، اب مجھے پلٹنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں سب سے اہم چیز کمال نہیں بلکہ اخلاص ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے کامل ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں۔ ایک سچا آنسو، ایک سچی توبہ، ایک سچی نیت، یہ سب اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہیے، پیچیدہ نہیں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم سب کچھ ایک دن میں بدل دیں گے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک قدم بہتر بنیں گے۔ اگر آج ہم نے ایک گناہ چھوڑ دیا، ایک نماز میں بہتری کر لی، ایک دل کو خوش کر دیا، تو یہی کامیابی ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ کامیابی کی طرف بڑھیں گے بھائیو۔ زندگی ایک لمبی دوڑ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے قدموں کا سفر ہے۔ جو شخص ہر دن تھوڑا سا بہتر بنتا ہے وہ ایک دن بہت آگے نکل جاتا ہے، اور جو شخص ہر دن کو معمولی سمجھ کر گزارتا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہاں ہر چیز عارضی ہے۔ خوشیاں بھی عارضی، غم بھی عارضی، کامیابیاں بھی عارضی، ناکامیاں بھی عارضی، مگر جو چیز مستقل ہے وہ ہمارا انجام ہے، وہی انجام جو ہمارے اعمال سے بنے گا۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ بہت دور چلے گئے ہیں، اب واپسی ممکن نہیں۔ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بڑی ہے، وہ صرف ایک سچی واپسی چاہتا ہے۔ جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف کئی قدم بڑھاتا ہے۔ تو آج اپنے دل سے ایک وعدہ کریں، کوئی بڑا وعدہ نہیں، بس ایک سچا وعدہ کہ میں آج سے بہتر بننے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے رب کو نہیں بھولوں گا، میں اپنے وقت کی قدر کروں گا، میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ آخر میں یہی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا، تم نے اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا، تم نے اپنے رب کو کتنا یاد رکھا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ یہ سب سوال ہونے ہیں بھائیو۔ تو اگر جواب دینے ہیں تو زندگی تو رب کی رضا کے لیے گزارنی ہوگی، ویسی زندگی جیسی رب چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش عطا فرمائے، ہمیں غفلت سے نکالے، ہمیں اپنے قریب کر لے، اور ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔